بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی 8ویں صدی کے ایک مشہور جلیل القدر محدث اور فقیہ گزرے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالی نے علم کی دولت کے ساتھ ساتھ تقوی اور ولایت کے بہت اعلیٰ درجات سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی عادت تھی کہ جب اپنے گھر میں کھانا پکتا تو وہ اس میں سے ضرور اس یہودی پڑوسی کے گھر کھانا بھجوا دیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو بعد میں کھلاتے اور پڑوسیوں کے ہاں پہلے بھجوا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کوئی شاپنگ کرنی ہوتی تھی، عید کی خریداری کرنی ہوتی تھی، کوئی کپڑے ان کو خرید کر دیتے تھے تو پہلے اپنے پڑوسیوں کے بچوں کے لیے شاپنگ کر کے ان کو کپڑے دلا کر اس کے بعد اپنے گھر کپڑے لایا کرتے تھے۔ ان کا وہ پڑوسی اگر کبھی بیمار ہوتا تو دن میں تین دفعہ آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ وقت گزرتا گیا، اس یہودی کو اپنا وہ مکان کسی وجہ سے بیچنے کی نوبت آئی اور اس نے بازار میں جا کر اعلان کیا کہ میں اپنا یہ گھر فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، اس مکان کی قیمت اس وقت 1000 دینار تھی، لیکن جب خریدنے کے لیے لوگ آئے تو اس نے اس کی قیمت 2000 دینار بتائی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اس مکان کی قیمت 1000 دینار ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1000 دینار میں فروخت ہونے والا مکان آپ 2000 دینار میں فروخت کریں؟ اس یہودی پڑوسی نے جو جواب دیا، تاریخ نے اسے سنہرے الفاظ میں اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے اور آج تک پوری دنیا انسانیت اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اس یہودی نے جواب دیا کہ 1000 دینار میں اپنے مکان کی قیمت لے رہا ہوں اور 1000 دینار اس پڑوس کے لے رہا ہوں کہ جو شخص یہ مکان خریدے گا اس کو میں عبداللہ ابن مبارک جیسا پڑوسی دے کر جا رہا ہوں۔ پڑوسی کیا ہوتا ہے؟ پڑوسی کے کیا حقوق ہوتے ہیں؟ شریعت ہمیں کیا درس دیتی ہے کہ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے؟ ہمارا بیہیویئر، ہمارا سلوک، ہمارا برتاؤ ان کے ساتھ کس نوعیت کا ہو؟ محترم ناظرین، پڑوسی ہر وہ شخص ہوتا ہے جو آپ کے گھر کے ساتھ رہتا ہے۔ پڑوسی ہر وہ شخص ہوتا ہے جو آپ کے محلے میں رہتا ہے، آپ کی گلی میں رہتا ہے، آپ کا ہمسایہ اور ہم دیوار ہے۔ یہی نہیں، مدرسے، یونیورسٹی، کالج اور اسکولوں میں آپ کے ساتھ پڑھنے والے اسٹوڈنٹس، آپ کے کلاس فیلو، آپ کے ہمدرد ساتھی بھی آپ کے پڑوسی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اگر آپ کسی مجلس میں کسی شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو مجلس میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ کہیں کسی لائن میں کھڑے ہیں، آپ کے پیچھے بھی کوئی شخص کھڑا ہے، آپ کے آگے بھی کوئی شخص کھڑا ہے، یہ دونوں لوگ آپ کے پڑوسی ہیں۔ قرآن اور حدیث اور فقہ کے قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ پڑوسی کون ہوتا ہے تو قرآن اور حدیث کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اسلام نے اس معاملے میں آپ کے معاشرے اور آپ کی سوسائٹی کو فیصلہ کن قوت قرار دیا ہے۔ ہر وہ شخص جس کو آپ کا معاشرہ آپ کا پڑوسی سمجھتا ہے، شریعت آپ کو حکم دیتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ اسی طرح حسن سلوک والا معاملہ کریں جیسے کسی پڑوسی کے ساتھ ہونا چاہیے۔
فرد اور معاشرے کی سطح سے اوپر آ کر اگر ہم دیکھیں تو ایک صوبہ دوسرے صوبے کا پڑوسی ہے. آج اگر ہم دیکھیں کہ ایک صوبہ دوسرے صوبے پر الزام لگاتا ہے، دوسرا صوبہ اپنے پڑوسی صوبے سے پریشان ہے، اسی طرح جب ہم اس سے بھی اوپر کی طرف جاتے ہیں تو ایک ملک دوسرے ملک کا پڑوسی ہوتا ہے. انٹرنیشنل ریلیشن اور تعلقات عامہ کی کتابوں کے اندر شاید یہ پہلو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ ایک ملک بھی دوسرے ملک کا پڑوسی ہوتا ہے، اور اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے پڑوسی ملک کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے. آج اگر ہم دیکھیں دنیا کے حالات تو ہر ملک اپنے پڑوسی ملک سے پریشان ہے. محترم ناظرین، اگر ملکوں کے تعلقات مفادات کے بجائے محبتوں کی بنیاد پر ہوں تو اس طرح کی خوفناک جنگیں ہم پر مسلط نہ ہوں. جس طرح انسانیت کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، یوں کسی انسان کا قتل نہ ہو. لیکن کیا کہیے کہ ہمیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ ملک بھی ہمارا پڑوسی ہے. اس تمام پہلو کو اگر ہم دیکھیں، ان تمام باتوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہمیں بخوبی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام کی عالمگیری شان کس خوبصورت پیرائے میں اس جگہ، اس مقام پر اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی کر رہی ہے. قرآن کریم کی سورۃ النساء آیت نمبر 36 اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. اس آیت میں اللہ تعالی نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کر کے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا. الجار ذی القربہ آپ کا وہ پڑوسی جو آپ کے قریب رہتا ہے، آپ کا وہ پڑوسی جو آپ سے دور رہتا ہے. اور الصاحب بالجنب آپ کا وہ پڑوسی جو آپ کے ساتھ کہیں چلتے ہوئے راہ میں، کسی سفر میں آپ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا، کسی لائن میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. قرآن کریم کی یہ آیت اس شخص کو بھی آپ کا پڑوسی قرار دیتی ہے اور آپ کو حکم دیتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، حسن سلوک والا معاملہ کریں. اگر آپ اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے حقوق ادا نہیں کیے. محترم ناظرین، اگر ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں پڑوسی کے حقوق کو جاننے کی کوشش کریں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو حیران کن حد تک ہمارا احساس جاتا ہے اور شاید ہم یقین نہ کر پائیں کہ اس حد تک پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں. سنن ترمذی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ ان کے گھر میں بکری ذبح کی گئی. جب وہ گھر تشریف لائے تو گھر والوں سے پوچھا، اہدیتم لجارنا الیہودی، کیا ہمارے پڑوس میں جو یہودی شخص رہتا ہے آپ نے اس بکری کے گوشت میں سے اس کو کچھ دیا ہے؟ اس کے بعد دوبارہ پوچھا، اہدیتم لجارنا الیہودی، کیا آپ نے ہمارے یہودی پڑوسی کو اس کا حق پہنچا دیا ہے؟ اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ میں نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ،
کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے اس قدر تاکید اور تسلسل کے ساتھ پڑوسی کے بارے میں حسن سلوک کا حکم دیتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید اسلام میں پڑوسی کو میراث کا حقدار ٹھہرا دیا جائے گا۔ ناظرین، ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے پڑوسی کو کیا حقوق دیے ہیں۔ جو شخص آپ کا پڑوسی بنا، آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کے حقوق ادا کریں، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ نیک ہو، چاہے وہ بدعمل ہو۔ ہمیں شریعت حکم دیتی ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کس طریقے سے کیا جائے۔ قرآن اور حدیث کا مطالعہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلا درجہ پڑوسی کے حقوق کا یہ ہے کہ آپ کی ذات سے، آپ کے کسی قول سے، آپ کے کسی فعل سے آپ کے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ سب سے کم ترین درجہ ہے۔ آپ کی گفتگو سے بھی اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اگر آپ اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کا کوئی پوشیدہ راز آپ کے سامنے آیا اور آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، یہ آپ نے اپنے قول سے اس کو تکلیف پہنچائی۔ اور عمل سے تکلیف کی تو ہزاروں مثالیں ہیں، جس کا ہم اپنے معاشرے میں روز مشاہدہ کرتے ہیں، اور شاید ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کس انداز سے، کس بے دردی کے ساتھ اپنے پڑوسی کے حقوق کو غصب کر رہے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے سامنے کوئی کوڑا کرکٹ ڈال کر چلا جائے، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے گھروں کے سامنے کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں اور انہیں شاید احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ترین لوگوں میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو اپنے پڑوسیوں کی عزت اور آبرو کا لحاظ نہیں کرتے۔ اگر آپ کے کسی قول اور آپ کے کسی عمل سے آپ کے پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اپنے اس طرز عمل پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر سوچا جائے، دیکھا جائے اور اس غلطی کا ازالہ کر کے بہتری کی طرف آیا جائے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی دوسری صورت کہ آپ سے جو اچھائی ہو سکے آپ اس کے ساتھ کریں۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ اس کو پیسے نہ دیں، لیکن آپ اس کے غم میں شریک ہوں۔ جیسے آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھ پر غم آئے تو میرے پڑوسی، میرے رشتہ دار، میری سوسائٹی، میرے معاشرے والے مجھ سے آ کر تعزیت کریں، میری عیادت کریں۔ آپ کا پڑوسی بھی آپ کی طرح انسان ہے، وہ بھی یہ چاہتا ہے، اس کی بھی یہ خواہش ہے، اس کے دل میں بھی یہ جذبات اور یہ تمنائیں انگڑائیاں لیتی ہیں، وہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھے۔ آپ اس کے غم میں شریک ہوں، اسے اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ اگر آپ اس سے یہ محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہو۔ اگر آپ اپنے پڑوسی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں تو کیا بعید کہ اللہ تعالی ہمیں بھی عرش کا سایہ قیامت کے دن نصیب فرما دیں۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہم بہت سے ایسے رویے اپناتے ہیں، ہمارا طرز عمل بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا اور پڑوسی کے دل پر چھریاں چل جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں فروٹ لا رہے ہیں، کوئی کھانے کی چیز لا رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو باہر سے شاپنگ کروا رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پڑوسی کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو شاپنگ کروا سکے، وہ اپنے گھر فروٹ نہیں لا سکتا، تو کم از کم اگر آپ اس کو اس میں سے حصہ نہیں دے سکتے تو اس کے سامنے تو کم از کم مت لائیے یہ چیزیں۔ آپ کا یہ عمل بھی اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اسے اذیت دے رہا ہے۔ تیسرا
درجہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ تعاون کریں. آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، قدرت دی ہے، آپ اس کے ساتھ تعاون کریں. اور تعاون کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اس کو ہزاروں روپے دے دیں، لاکھوں روپے دے دیں. آپ کی استطاعت میں کیا ہے، آپ کو اللہ نے کیا قدرت دی ہے. حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے واضح پیرائے میں اس چیز کو بیان فرمایا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فرمانے لگے، یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاہد جیرانک. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اے ابو ذر، جب تم شوربہ پکاؤ تو اپنے شوربے میں تھوڑا پانی زیادہ کر لو اور یہی اپنے پڑوسی کو بھجوا دو کہ اس سے اس کو خوشی ہوگی کہ میرے پڑوسی کو میرا خیال ہے، میرا پڑوسی میرا خیال رکھتا ہے، اس کو یہ احساس ہے کہ میں اس کا پڑوسی ہوں. اس لیے ہمیں اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا. کم از کم آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ اپنے سالن میں تھوڑا سا پانی زیادہ ملا کر پڑوسی کو بھجوا تو سکتے ہیں، لیکن احساس تو ہو، شعور تو ہو، پتہ تو ہو کہ جب آپ کے گھر میں پکنے والے سالن کی خوشبو آپ کے پڑوسی کے گھر تک جاتی ہے تو اس کے بچے کیا سوچتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے. محترم ناظرین، اگر ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے ارد گرد اپنے ماحول کو دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے کی کیا صورتحال ہے، تو ہر طرف ابتری کی فضا ہے. ہر طرف ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے پریشان ہے. کسی کے ہاں شادی ہوگی، ایک ہفتے تک تیز آواز میں گانے بجاتے رہیں گے کہ اگر آپ خود نہیں سو سکے تو آپ کا پڑوسی بھی نہ سوئے. آپ اگر خود مطالعہ نہیں کر سکے تو آپ کا پڑوسی بھی نہ کر سکے. کیا اسلام ہمیں پڑوسیوں کے یہ حقوق دیتا ہے؟ کیا بحیثیت مسلم ہمارا یہ کام ہمیں سوٹ کرتا ہے؟ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ ہمارے بچے طرح طرح کی نعمتیں کھاتے پیتے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے پڑوسی کے بچوں کا کیا حال ہے. ہمیں اسلام حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ اپنا یہ عمل جاری رکھیے. تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرے انداز کبھی، تنگ آ جائے گی دنیا اپنے چلن سے کبھی. آپ اپنے عمل سے ان کو درس دیں، آپ اپنے عمل سے ان کو سمجھائیں کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہوتے ہیں. اگر آپ حسن سلوک کر رہے ہیں، آپ کا پڑوسی پھر بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، تو یہ حدیث بھی سن لینی چاہیے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ نے روایت کیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. پھر تیسری مرتبہ فرمایا، واللہ لا یؤمن، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پریشان ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ وہ شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا، من لا یؤمن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنے طرز عمل کو دیکھنا چاہیے. اپنی زندگی پر ایک احتسابی نظر ڈالنی چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، خود کو احتساب کے کٹہرے میں، ضمیر کی عدالت میں، اسلام کی عدالت میں پیش کر کے فیصلہ طلب کرنا چاہیے کہ آیا میں مسلمان بھی ہوں یا نہیں. محترم ناظرین،
آج ہمارا معاشرہ پستی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ ہم دن بدن زوال کا شکار کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کے جہاں اور بہت سارے اسباب ہیں، انہی اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب کہ ہم نے خود کو، اپنے معاشرے کو اور اپنی سوسائٹی کو رسومات کے بندھن میں باندھ دیا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لگی بندی رسومات ہیں۔ اگر کسی پڑوسی کے ہاں شادی ہے تو ایک مخصوص رسم کے تحت ہم وہاں جائیں گے، ایک مخصوص ہدیہ اس کو دیں گے، اور وہ دوسرا پڑوسی بھی پھر ہم سے یہی توقع کر رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے اس پڑوسی کی طرف سے بھی یہی چیزیں ملیں گی جو میں نے اس کو دی ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو ان رسومات کے چکر سے نکالیں، ہم اس چیز کو نہ دیکھیں کہ میرا پڑوسی کیا کر رہا ہے، ہم اس چیز کو دیکھیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرا پڑوسی تو نماز نہیں پڑھتا، میں کیوں نماز پڑھوں۔ اگر آپ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے آپ یہ نہیں سوچتے کہ میرا پڑوسی تو نہیں پڑھتا تو میں کیوں پڑھوں، تو اسی طرح اگر آپ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ یہ کیوں دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ میرا پڑوسی تو میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو میں کیوں کروں۔ وہ اللہ کا حق ہے، یہ بندے کا حق ہے، وہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، وہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ نماز بھی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی تھی، اور پڑوسی کا حق بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ سنن ابن حبان کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ذکر کیا گیا کہ ایک عورت ہے جو سارا دن روزہ رکھتی ہے اور رات بھر تہجد کی نماز پڑھتی ہے، لیکن اس کی ایک بری عادت یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ دوسری عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بس فرض نماز پڑھتی ہے اور پنیر کے کچھ ٹکڑے صدقہ کر دیتی ہے اور پڑوسیوں کا بڑا خیال کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ عورت جنتی ہے۔ اس سے ہمارے معاشرے کی عورتوں کو بھی ایک درس ملتا ہے۔ عورتوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی پڑوسن کا کیا حق ادا کیا۔ ظاہر ہے عورتوں کے معاملات عورتوں سے زیادہ ہوتے ہیں، مرد تو گھر سے باہر ہوتے ہیں، عورتوں کے معاملات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ہر عورت کو اپنی پڑوسن کے حالات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اس کو کسی تعاون کی ضرورت ہو تو جس حد تک وہ تعاون کر سکیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اگر یوں آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے لگیں گے، آپ کا پڑوسی آپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے لگے گا، اور ہم میں سے ہر مسلمان یہ سمجھے گا کہ میں نے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے ہیں، تو ہمارا محلہ ٹھیک ہوگا، ہمارے محلے میں امن کی فضا قائم ہوگی۔ جب محلہ ٹھیک ہوگا ہماری سوسائٹی ٹھیک ہوگی، ہمارا معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ یہیں سے بڑھتے 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 ہمارے پورے ملک کے اندر امن کی، سکون کی، محبت کی، الفت کی، انسیت کی ہوائیں چلنے لگیں گی، اور ہر انسان دوسرے کا دکھ درد محسوس کرنے لگے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔